بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فیضان فردوس کے عزیز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج کی ویڈیو بڑی اہم ہے، بڑی دلچسپ ہے، بڑی معلوماتی ویڈیو ہے۔ اس ویڈیو کو ضرور دیکھنا اور دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کرنا۔ آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں دجال کے بارے میں کہ دجال اس وقت کہاں ہے، دجال کے آنے کی علامت کیا ہے اور دجال کیسا ہوگا۔ سب سے پہلے آقا علیہ السلام کی حدیث کا سہارا لیتے ہیں۔ میرے آقا علیہ السلام نے قیامت کی علامت بیان کی، وہاں ایک علامت یہ بھی بیان کی کہ قرب قیامت دجال کا ظہور ہوگا۔ وہ ایک گدھے پر سوار ہوگا، آنکھ سے کانا ہوگا اور بڑے بڑے بال ہوں گے، سینہ چوڑا ہوگا اور ایک آنکھ سے دیکھتا ہوگا۔ جس آنکھ سے وہ دیکھتا ہوگا وہ آنکھ خون کی طرح سرخ ہوگی۔ گدھے پر سوار ہوگا، وہ گدھا اتنا بڑا ہوگا کہ ایک کان سے لے کر دوسرے کان تک 40 ہاتھ کی مسافت ہوگی۔ وہ اتنا تیز وہ گدھا دوڑتا ہوگا کہ ایک قدم اٹھانے پر وہ 3 دن کی مسافت طے کر جائے گا۔ وہ سمندروں میں جائے گا، وہ پہاڑوں پہ جائے گا، وہ زمین کے ہر کونے تک جائے گا، یہاں تک کہ وہ مکہ اور مدینہ میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ وہ مدینہ کے قریب ایک دلدل کی زمین میں جا کر بیٹھے گا اور ادھر اللہ تبارک و تعالی مکہ اور مدینہ میں 3 زلزلے برپا کرے گا، پہلا، پھر دوسرا، پھر تیسرا۔ اب جتنے بھی فاسق، جتنے بھی کافر مکہ اور مدینہ میں رہتے ہوں گے وہ وہاں سے نکل کر دجال کے ساتھ مل جائیں گے۔ اب صرف مومنین باقی رہیں گے۔ مومنین ایک پہاڑ کی طرف گامزن ہوں گے، دجال جا کے اس پہاڑ کا گھیراؤ کرے گا اور پھر اللہ تبارک و تعالی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نازل فرمائے گا۔ یوں اللہ تبارک و تعالی اس دجال کا خاتمہ کر دے گا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے۔ اب دجال 40 دن تک رہے گا۔ پہلا دن 1 سال کا، دوسرا دن 1 ماہ کا، تیسرا دن جو ہے نا وہ 1 ہفتے کا، اور باقی دن جو ہے اپنے معمول کے مطابق جس طرح دن گزرتے ہیں۔ اب دوسرا سوال رہا کہ اس وقت دجال کہاں ہے، اس کا جواب بھی حدیث پاک سے لیتے ہیں۔ ایک مرتبہ میرے آقا علیہ السلام نے نماز پڑھی، نماز پڑھنے کے بعد اپنے صحابہ سے خطاب کیا، فرمایا صحابہ آؤ میں تمہیں آج ایک بات سناتا ہوں کہ آج میں تمہیں روزے کے بارے میں باتیں نہیں بتاؤں گا، آج حج کے بارے میں نہیں، آج زکوٰۃ کے بارے میں نہیں، بلکہ آج اس دجال کے بارے میں بات ہوگی جس کے بارے میں جس کا ذکر پہلے میں تمہیں سنایا کرتا تھا کہ آج میرے پاس مشہور عیسائی تمیم دارمی آیا تھا۔ اس نے میرے ہاتھ پہ بیعت بھی کی، اسلام بھی قبول کیا اور اس نے مجھے ایک واقعہ سنایا ہے جو میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ میرے آقا نے فرمایا، تمیم دارمی نے کہا کہ یا رسول اللہ، ہم قبیلہ جذام کے کچھ لوگ بحری جہاز پر سفر کر رہے تھے، سمندر میں ہم سفر کر رہے تھے کہ اچانک بہت بڑا طوفان آیا۔ ہم اسی طوفان کے حوالے ہو گئے، کئی دن تک ہم سمندر کا سفر کرتے رہے۔ آخر کار 1 ماہ کی مسافت کے بعد، 1 ماہ تک جب ہم سفر کیا، 1 ماہ کے بعد ہم ایک جزیرہ کے قریب جا کر پہنچے۔ ہمارا جہاز وہاں جا کر ٹھہرا، ہم جہاز سے اترے، قریب دیکھتے ہیں کہ ایک جانور ہے جس کے جسم پہ بڑے بڑے بال ہیں۔ تو ہم نے کہا خدا تمہیں خراب کرے، تو کیا چیز ہے؟ اس نے کہا میں جساسہ ہوں۔ وہ جانور بول کے کہتا ہے میں جساسہ ہوں۔ تمیم دار میں کہتے ہیں کہ ہم پریشان ہو گئے، یہ جساسہ کیا ہے؟ اصل میں جساسہ یہ جسوس کو کہتے ہیں۔ اس نے کہا وہ جساسہ، وہ جانور کہنے لگا کہ اندر غار میں جاؤ، وہاں ایک آدمی پڑا ہے، وہ تم سے کچھ سوال کرنا چاہتا ہے، تم جا کر ان کے جواب دو۔ کہتے ہیں ہم جلدی سے اندر گئے، جا کر دیکھتے ہیں ایک دراز قد کا مالک ہے، آنکھیں اس کی ایک آنکھ ہے، ایک آنکھ سے کانا ہے، سینہ چوڑا ہے اور بڑے بڑے بال ہیں، بال بکھرے ہوئے ہیں۔ اس نے ہمیں دیکھا، ہم نے کہا کون ہے تو؟ اس نے کہا پہلے تم مجھے جواب دو، پھر میں تمہیں بتاتا ہوں کہ میں کون ہوں۔ کہتے ہیں کہ ہم نے کہا پوچھ، کیا پوچھنا چاہتا ہے؟ اس نے ہم سے پوچھا کہ کہاں سے آئے ہو؟ ہم نے کہا عرب سے۔ کہا عرب سے آئے ہو، پھر 3 سوالوں کا جواب دو۔ بتاؤ عرب کے اندر کوئی ایک آدمی آیا ہے جو تبلیغ کرتا ہے؟ کہا ہاں آدمی آیا ہے جو مکہ میں پیدا ہوا ہے، اب مدینہ کی طرف اس نے ہجرت کی ہے، بڑے بڑے لوگ اس کے اسلام کے دامن میں پہنچ رہے ہیں، بڑے بڑے لوگ اس کی پیروی کر رہے ہیں، بڑے بڑے لوگ اس کی اطاعت کر رہے ہیں۔ کہا اچھا بات سچ ہے؟ تمیم دار بھی کہتے ہیں ہم نے کہا بات سچ ہے۔ کہا تو ٹھیک، پھر میرے نکلنے کا وقت قریب ہے۔ اور دوسرا اس نے سوال کیا بتاؤ بیسان کا باغ کھجورے دے رہا ہے کہ نہیں؟
انہوں نے کہا بالکل وہ پھل دے رہا ہے، وہ کھجوریں دے رہا ہے۔ کہا جب وہ کھجوریں دینا بند کر دے گا اس وقت میرے نکلنے کا وقت ہوگا۔ تیسرا پھر اس نے سوال کیا، کہا بتاؤ بحر تبریہ پانی دے رہا ہے کہ نہیں؟ کہا ہاں پانی دے رہا ہے، لوگ اپنے کھیتوں کو سراب کر رہے ہیں۔ کہا جب وہ پانی دینا خشک ہو جائے گا تو اس وقت میرے نکلنے کا وقت ہوگا۔ چوتھا اس نے یہ کہا کہ بتاؤ چشمہ زغر پانی دے رہا ہے کہ نہیں؟ لوگ وہاں سے پانی پی رہے ہیں کہ نہیں؟ کہا ہاں بالکل پی رہے ہیں۔ کہا جب وہ پانی دینا بند کر دے گا اس وقت میرے نکلنے کا وقت ہوگا۔ اب اس نے یہ 3-4 سوالات کیے، ان سے تمیم دارمی کہتا ہے وہ ہم سے سوال کیے، پھر ہم نے ان سے سوال کیا بتا تو کون ہے؟ وہ کہنے لگا کہ میں دجال ہوں، جب یہ علامات پوری ہو جائیں گی اس وقت میرے نکلنے کا وقت ہوگا۔ اب قابل غور باتیں جو یہاں تھی، اس نے کہا کہ بیسان کا باغ کھجوریں دے رہا ہے کہ نہیں؟ اب بیسان کہاں ہے؟ یہ مصر کا ایک علاقہ ہے جس کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں حضرت شرحبیل نے فتح کیا تھا، اور اس کے بعد یہ سلطنت عثمانیہ کا حصہ رہا۔ جب 1924 میں سلطنت عثمانیہ کے ٹکڑے ہوئے، جب سلطنت عثمانیہ ٹوٹ گئی اس وقت یہ اردن کا حصہ بن گیا، پھر 1948 تک اردن کا حصہ رہا، آج یہ اسرائیل کا حصہ ہے۔ تو ایک مشہور و معروف مورخ لکھتا ہے کہ میں نے اس باغ کی سیر کی لیکن اب وہاں سے کھجوریں نہیں ملتی، مطلب یہ دجال کے آنے کی ایک علامت پوری ہو چکی ہے۔ دوسرا اس نے سوال کیا تھا کہ بتاؤ بحر تبریہ پانی دے رہا ہے کہ نہیں؟ اب یہ بحر تبریہ کہاں واقع ہے؟ یہ بھی اسرائیل کے اندر واقع ہے۔ اب اس کا پانی خود بخود خشک ہوتا جا رہا ہے، اس کا پانی میٹھا ہے لیکن اب یہ بالکل خشک ہوتا جا رہا ہے۔ اسرائیلی حکومت اس میں پانی ڈالنے کی کوشش کرتی ہے لیکن اب وہ پانی پورا نہیں کر رہے، پانی دن بدن خشک ہوتا جا رہا ہے۔ اور تیسرا انہوں نے کہا تھا بتاؤ کہ عین زغر چشمہ زغر پانی دے رہا ہے کہ نہیں؟ انہوں نے کہا تھا کہ بالکل دے رہا ہے۔ چشمہ زغر کیا ہے؟ یہ حضرت لوط علیہ السلام کی 2 بیٹیاں تھیں، ایک کا نام ربا اور دوسرے کا نام زغر تھا۔ اب زغر کی چھوٹی بیٹی تھی، اب یہ ایک چشمے کے قریب اس کو دفن کیا گیا، جب اس کا وصال ہوا ایک چشمے کے قریب دفن کیا گیا، اس کا نام عین زغر رکھا گیا۔ اور یہ علامت بیان کی گئی جب اس کا پانی خشک ہو جائے گا اس وقت دجال کے آنے کا وقت ہوگا۔ اب یہ 3 علامتیں بالکل پورے ہونے کے قریب ہیں، اب دجال کے آنے کا وقت بھی قریب ہے۔ وہ آئے گا، اب دنیا کے کونے کونے تک جائے گا، ہر پہاڑ، ہر سمندر، ہر یہاں تک کہ خشکی طریقے ہر جگہ میں جائے گا، وہ سمندروں میں گھس جائے گا، وہ دریاؤں میں گھس جائے گا، وہ لوگوں کو ورگلانے کی کوشش کرے گا، اور خود سب سے پہلے وہ نبوت کا دعویٰ کرے گا، پھر خدا ہونے کا دعویٰ کرے گا، اور اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کا خاتمہ کر دیں گے۔ یوں ہی اب دجال کا اس وقت جو مسکن ہے، ٹھکانہ ہے، وہ مشرق میں ہے، مشرق میں ایک جزیرہ ہے، حدیث پاک کے مطابق وہاں وہ جکڑا ہوا ہے، فرشتے اس کے ارد گرد اس کو قید کیے ہوئے ہیں۔ جب یہ علامت پوری ہوں گی وہ وہاں سے نکلے گا، پھر وہ خدائی دعویٰ بھی کرے گا، نبوت کا دعویٰ بھی کرے گا۔ بہت سے لوگ جو اس کے پیچھے چلیں گے اس کو اپنا خدا مان بیٹھیں گے، اور اس کے پاس بڑی طاقت بھی ہوگی اور اس کی بڑی تیز رفتار سواری ہوگی۔ اگر یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، ہمارے چینل کا خیال رکھیں تاکہ ایسی ویڈیو ہم بارہا آپ کے لیے لاتے رہیں۔ اللہ سونے کے حوالے۔